تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورڈ تھرو تنویر کاظمی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے۔ یعنی دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں، ایک بہت ہی عام خبر جو میں کئی سالوں سے دیکھتا آیا ہوں، اور یہ اخبارات کی زینت بڑھتی رہی ہے، اور اب دوبارہ میں نے دیکھا کہ اس ٹاپک پہ لوگوں کی بڑی ریزرویشن ہے، خیالات ہیں اور کمپلینٹس بھی ہیں۔ تو میرا خیال تھا کہ اس میں ڈسکس کروں۔ اس کا نام ہے اسلام میں حلالہ کے بارے میں ڈیٹیل۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ یہ اس نے معاشرے میں کافی سوال اٹھا رکھے ہیں کہ، اور اس کی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جو اس کے ایشوز ہیں، اس کی بنیاد پہ لوگوں کو بہت ریزرویشن ہے۔ تو میری جو لمیٹڈ یعنی ایک بہت کم جو ریسرچ ہے، اس میں میں کوشش کروں گا یہ سمجھانے کی کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ قرآن میں جو طلاق کے بارے میں حلالہ سے مراد یہ ہے کہ جو اگر میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ان کو سمجھ آتی ہے اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ جو طریقہ کار بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے، رات گزارے باقاعدہ میاں بیوی کے طور پہ، اور پھر واپس دوبارہ اپنے پہلے میاں سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت اہم ہے کہ اس کو سمجھانا، کہ جو میری ریسرچ ہے، جو میں نے ڈیٹیل پوری زندگی میں پڑھا ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو محفوظ رکھی گئی ہے۔ پوری دنیا میں آپ چیلنج کریں، یعنی کہ آپ دیکھیں گے تو 1500 سال گزر چکے ہیں، اس کے باوجود اس کتاب میں رہنمائی موجود ہے، اور کافی حد تک جو ہے وہ دنیا کے مسائل جو ہے اس میں حل ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن میں جو جس طریقے سے لوگ بیان کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیونکہ پہلے دنیا الگ الگ تھی، دنیا میں پوری دنیا سکیٹر تھی، اور اب شکریہ ہے جو ٹیکنالوجیز کا، یوٹیوب کا، ٹک ٹاک وغیرہ جو ہے، فیس بک، اور بہت سی چیزیں اویلیبل ہیں، اخبارات سیٹلائٹ موجود ہیں، جس کی بنیاد پہ بہت آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے انفارمیشن اور کیا ایشوز چل رہے ہیں۔ تو لوگ اس زمانے میں جتنے بھی ہمارے اسکالرز ہیں، جو نیک لوگ تھے، انہوں نے کوشش کی اپنی جو لمیٹڈ نالج، تھوڑی نالج کی بنیاد پہ کتابیں لکھنے کی، لوگوں کو رہنمائی دینے کی۔ لیکن کیونکہ جو قرآن کے جو آیات ہیں، اگر میری جو کتاب ہے قرآن ٹاپکس پہ تنویر کاظمی لکھنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ایک ہی حکم جو لوگ اسی سے لیتے ہیں کہ ہم ایک پیراگراف پڑھتے ہیں، اس پیراگراف کی بنیاد پہ پھر وہ کتابیں لکھنے بیٹھ جاتے ہیں اور گائیڈنس کرتے ہیں، لیکن پوری قرآن سے پورا پڑھنے کی گائیڈنس نہیں لیتے۔ تو قرآن میں جو زیادہ جو میں نے محسوس کیا کہ جب میں اختلافات دیکھے اس مسلمانوں کے لوگوں میں یا جو بھی ایمان والے لوگوں میں، تو میں نے کہا یہ سب چیزیں تو موجود ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، اور میرے کئی سال اسی میں تگ و دو میں گزر گئے یہ ثابت کرنے میں کہ ہمارے پاس مکمل ہدایت موجود ہے۔ لیکن ان کا لوگوں کا زیادہ تر کا یہی تھا کہ ہماری دوسری کتابیں چاہیے جو اس کو کلیریفائی کریں۔ بہرحال اس کی بنیاد میں نے تقریباً 11-12 سال لگائے دن رات، اور اس کتاب قرآن ٹاپکس میں تنویر کاظمی جو انگلش میں فی الحال، اس کو میں ترتیب دیا۔ اس کا مقصد یہی تھا یہ بتانا کہ جو ایک ٹاپک جو ہے کوئی بھی ہے، جیسے نکاح کے بارے میں ہے یا نماز کے بارے میں ہے یا اہل کتاب کے بارے میں، وہ اس کی آیات پورے قرآن میں بار بار مختلف جگہوں پہ آئی ہیں، صرف ایک جگہ پہ نہیں ہیں۔ تو جو انسان کتابیں لکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کی رہنمائی ان کو ایک ہی چیپٹر میں مل گئی ہے، اس کی بنیاد پہ پھر وہ کتابوں میں ایکسپلین کرنے کو تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس سے نامکمل ملتی انفارمیشن، اور جب وہ مساجد میں پڑھائی جاتی ہیں اور نئی جنریشن اس کو فالو کرتی ہے اور اس کو کرنے کی کوشش کرتی ہے، پھر ان میں آپس میں اختلاف بڑھتا ہے۔ ایک اسکالر نے لکھا ہوگا کہ چیپٹر نمبر 1 جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، دوسری جو اگلے 5-10 چیپٹر کے بعد اسی ٹاپک کے بارے میں ہدایت ہیں، تو وہ وہاں سے انفارمیشن لے گا، اور پھر آہستہ آہستہ اختلافات بڑھتے گئے، اور مساجد بجائے اکٹھا کرنے والی ہونے کی بجائے آپس میں اختلافات کا گڑھ بن گئی، اور انسان آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، اور پوری دنیا میں بربادی اور تباہی پھیل گئی۔ تو میری کتاب لکھنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ میں نے کئی سال اسی تگ و دو میں گزارے کہ ہمارے پاس کافی حد تک تقریباً سبھی اس میں ہدایت موجود ہے۔ تو حلالہ جو ہے ایک بہت بڑا ایک پھیل چکی ہے چیز، اور پھیل چکی تھی اس زمانے میں کچھ سال پہلے، کہ جی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب اختلافات بڑھتے گئے، لڑکیاں بھی یونیورسٹی کالج میں جاتی ہیں اور مرد بھی جاب کر رہے ہیں،
تو آپس میں لڑائی جھگڑے اختلافات گھروں میں بڑھے ہیں اور طلاقوں کی جو ہے شرح بھی بڑھی ہے۔ تو اب جب وہ غصے میں طلاق دیتے ہیں، میرے سامنے بھی واقعات ہوا جب میں بھی 1900 آئی تھنک 94 کی بات ہے، تو میں بھی جب بھی میرے سامنے اسی محلے میں 4 بچے تھے اس کے میاں بیوی کے، اور چھوٹے چھوٹے تھے، وہ اوپر صبح اٹھ کے لڑنا شروع ہوئے، کسی بات پہ اختلاف ہوا، تو اتنا اختلافات بڑھا کہ اس نے بیوی نے کہا مجھے طلاق دو کہ تم یہ نہیں کرنا چاہتی، اور خاوند نے غصے میں اس کو 3 دفعہ کہہ دیا طلاق طلاق طلاق۔ اور پھر وہ اس کے بعد وہ گھر والے ماں باپ بھی پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب 4 چھوٹے بچے ہیں، اگر یہ الگ ہو گئے تو کیا ہوگا۔ وہ پریشان ہو گئے، مجھے یاد ہے وہ پورے گھر والے محلے والے اکٹھے ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ پوری فیملی برباد ہو جائے گی۔ عورت کو بھی احساس ہوا کہ اس نے غصے میں ڈیمانڈ غلط کی ہے، مرد کو بھی احساس ہوا کہ یہ جو چیز نے کی ہے اس سے گھر تباہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے مولانا صاحب کو بلایا جو محلے میں تھے، مسجد تھی ایک، مولانا صاحب نے کہا نہیں جی، قرآن کے مطابق یا جو دین جو ہدایت کتابیں لکھی گئی ہیں انسانی اس کے مطابق تو اب طلاق واقع ہو چکی ہے، اب بہت ضروری ہے کہ اس لڑکی کا نکاح کہیں اور ہوگا، پھر حلالہ ہوگا اور پھر اس کی ہوگی۔ تو پھر وہ 1-2 ہفتے کی ڈسکشن کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو خاوند کا چھوٹا بھائی ہے اس کا نکاح کیا جائے، اور رات اسے ہم بستری کرے گا، اور اس کے بعد اگلے دن وہ طلاق دے گا، اور پھر اس کے بعد وہ حلال ہوگی۔ تو اس طرح پوری فیملی میں ایک ہیجان کیفیت پیدا ہو گئی، اور اچھا خاصا لوگ تکلیف میں رہے۔ اور پھر سوچیں جس داماد چھوٹے بھائی نے اس کے ساتھ رات گزاری، اب اس کے لیے کتنی مشکل ہے فیس کرنا بھائی کو اور بھابھی کو۔ تو جب میں نے ڈیٹیل پڑھی، اور میں قرآن بچپن سے پڑھا تھا 3 سال کی عمر سے، مجھے محسوس ہوا کہ کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، تو میں نے اس کو ریسرچ کیا، پتہ لگا کہ طلاق کے کئی احکامات جو ہیں ان کے بارے میں وہ کئی چیپٹرز میں کئی جو ہے اس میں پھیلے ہوئے ہیں، صرف ایک نہیں ہے۔ تو وہ اس کو غلط طریقے سے یا جس طریقے سے کتابوں میں لکھا گیا ہے اس نے پوری دنیا میں فساد اور گھروں میں اختلاف پیدا کر دیا۔ طلاق جو ہے اللہ نے کہا 3 بار ہے، اس کے بارے میں یقیناً یہ کہا جاتا ہے طلاق 3 بار ہے، اس کے بعد وہ عورت حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرا خاوند اس کو طلاق نہ دے واپس نہ آئے۔ اس کے بعد جو چیپٹرز ہیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ طلاق جب واقعہ ہو جائے تو اس کے بعد اگر وہ مرد طلاق دے چکا ہے یا عورت نہیں رہنا چاہتی، تو اس کے بعد وہ 3 مہینے پیریڈ ویٹ ہوتے اس کا انتظار کیا جائے گا، اور عورت وہیں رہے گی جہاں پہ گھر میں خاوند کے ساتھ 3 مہینے میسچریشن یعنی ماہواری عورت کا انتظار کیا جائے گا، طلاق کے کنفرم نہیں ہوگی۔ اگر طلاق 3 دفعہ کی ہے یا 50 دفعہ کی ہے، اس کے باوجود وہ عورت وہیں رہے گی 3 مہینے ماہواری پیریڈ میں۔ اس کے پیچھے ایک وزڈم ہے، اس کے پیچھے اللہ کی بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ عورت کے پیٹ میں بچہ دانی ہوتی ہے، اور اس میں اگر وہ پریگننٹ ہے، اگر وہ عورت بچے اس کے اندر رحم میں چلا گیا ہے تو اب اس کو کنفرم کیا جائے گا 3 مہینے میں کیا یہ بچہ آ چکا ہے۔ تو جب تک وہ بچے کو جنم نہیں دے گی اس وقت تک وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، اس کی ذمہ داری خاوند پہ ہوگی، وہ گھر میں ہی رہے گی۔ اگر نہیں بچہ اس کے باوجود 3 ماہواری پیریڈ کا انتظار کیا جائے گا، اس کے بعد 3 مہینے کے بعد جب عورت وہیں رہے گی اسی گھر میں جہاں پہ خاوند ہے، تو یقیناً یہ ناممکن ہے کہ 99.9% یقیناً ہے کہ 3 مہینے کے اندر غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور کیونکہ مرد عورت میں بہت کشش ہوتی ہے، وہ آپس میں دوبارہ مل جائیں گے، جب دوبارہ مل جائیں گے تو طلاق ضائع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اب اس کو اللہ نے، اگر آپ اس کو اور ڈیٹیل میں جائیں تو فرض کریں کہ وہ 3 مہینے کے بعد اندر واپس آ گئے، اس کے بعد دوبارہ اس مرد نے کچھ سالوں بعد آپس میں پھر اختلاف ہوا، پھر جھگڑا ہوا، پھر انہوں نے عورت، فرض کریں عورت آج کل یاد رکھیں ہماری جو بچیاں بہت پڑھی لکھی ہیں، باہر جاب کرتی ہیں، اور یقیناً ان کے جو لباس بہت اچھا ہوتا ہے، اور پیسے کی ان کی پاکٹ میں ہے، مرد بھی پیسے کما رہا ہے، تو دونوں کی آزاد زندگی اور انڈیپینڈنٹ زندگی کی وجہ سے اختلافات اور طلاق کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اب مسائل یہ ہیں کہ اگر عورت کیونکہ باہر رہتی ہے، اس میں کافی اچھے رول ملتے ہیں، اور کافی مرد ارد گرد ہوتے ہیں جو اس کے نیچے کام کرتے ہیں، تو جب گھر میں اگر کوئی اختلاف ہے اور مرد اگر اپنی مردانگی دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں چانسز ہیں کہ عورت غصہ رہنا نہیں چاہے گی، کیونکہ اس کے پاس
باہر کئی چیزیں آپشن کئی مرد اویلیبل ہیں جو اس کے تیار ہیں اس کی خدمت کرنے کے لیے، تو چانسز بڑھ جاتے ہیں جب عورت باہر نکلتی ہے کہ طلاق گھر کے جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اب جب عورت نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں اب یہ مرد میری بات نہیں سن رہا یا یہ اس کا رویہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اگر وہ خلا لینا چاہتی ہے، خلا بھی ایک طلاق کا ہی نام ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ تم لینا چاہتی ہو تو تمہیں کچھ کمپنسیٹ کرو مرد کو۔ اب وہ کچھ گفٹ ایکسچینج دے گی خاوند کو، اس سے کہے گی کہ ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑنا چاہ رہی ہوں لیکن یہ میں تھوڑا سا جو میرے پاس چیزیں ہیں میں تمہیں ایز اے گفٹ کرنا چاہ رہی ہوں، تاکہ اس کے مرد کے اندر جو تکلیف ہے اس کو تھوڑی کمی پیدا ہو۔ اس میں بھی پھر وہی پیریڈ ہے، اگر عورت لینا چاہ رہی ہے خلا تو وہی 3 مہینے کا انتظار ہوگا اور وہیں پہ رکے رہیں گے، اسی گھر میں رہیں گے 3 مہینے تک۔ اختلاف پھر اللہ کہہ رہا ہے ایک منصف مرد کی طرف سے اور ایک منصف انصاف کرنے والا مرد عورت کی طرف سے، ایک دونوں میں کوشش کرے گا ان کے آپس میں اختلافات ختم کرانے کی۔ تو تقریباً ناممکن ہے اس صورت میں کہ یہ اس کنڈیشن میں کہ طلاق واقع ہو، کیونکہ اللہ کی ذات گاڈ کریٹر جو بھگوان ہے وہ انسانیت کی جو فیملی سسٹم ہے اس سے پروٹیکٹ کرنا چاہ رہا ہے، اس سے بچانا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں بار بار اے مرد عورت اگر یہ دنیا ایک امتحان ہے، یہاں کچھ دن تک تم برداشت کر لو میرے مطابق، اور اس کے بعد جب واپس آؤ گے تم لوگ میرے پاس تو تمہارے لیے بہترین جنتیں موجود ہیں جس میں ہمیشہ رہو گے، اور عورتوں کو وہی ملے گا جو وہ چاہیں گی اور مرد کو جو چاہیں گے وہ ملے گا، یعنی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، یعنی کہ رکاوٹ نہیں ہے، جو آپ چاہیں گے۔ اب آپ سوچیں کیا مطلب ہے اس کا، عورت جتنے مرد چاہے گی، جتنے محل چاہے گی، جو کچھ چاہے گی اس کو ملے گا، مرد کو بھی جتنی چاہیں گے ملے گا۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں جو میرا نظام چلانا ہے، امتحان ہے، اس میں آپ نے اس مطابق زندگی گزارنی ہے، تو خاندانی سسٹم کو بچائیں، محنت کریں، تاکہ آپ کے لیے میرے جو بڑے بڑے کنگڈم ہیں، ایک ایک مرد عورت کے پاس کنگڈم ہوگی، وہ آپ کو دی جائے گی، ہمیشہ کی زندگی ہے، تو اس کی طرف چلے تو یہاں برداشت کرنا پڑے گا، یہاں ہمیں اختلافات کو بلانا پڑے گا۔ تو اب اگر مرد نے دوسری دفعہ پھر فرض کریں یا عورت میں اختلاف ہوا، 3 مہینے میں پہلی دفعہ واپس آ گئے، پھر کچھ سالوں بعد اختلاف ہوا، پھر جا کر کوشش کیا اب ہم نے الگ رہنا ہے، الگ رہنے کے بعد پھر وہ کوشش 3 مہینے کی کنڈیشن ہے گھر میں رہیں گے، اب وہ واپس پھر مل جاتے ہیں، تو پھر یہ دوسری دفعہ طلاق لائے گی۔ اس کے بعد کچھ سالوں بعد پھر وہی معاملات ہوتے ہیں کہ اب جھگڑنا شروع ہو گئے، پھر انہوں نے فیصلہ کیا طلاق دیں گے، طلاقیں لے رہی، اس کے بعد 3 مہینے کا پیریڈ ہوگا، پھر واپس آ جائیں گے۔ اب اللہ نے کہا کہ اب تم نے مذاق بنا رکھا ہے میرے نظام کو، اب اگر چوتھی دفعہ تم نے طلاق دی تو اب تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے واپسی کا۔ یہ تو یقیناً ناممکن ہے کہ اتنے لمبے پیریڈ کے بعد لوگ نہ سمجھیں گے۔ اور اگر اللہ نے کہا کہ 3 مہینے گزر گئے ہیں، گاڈ نے کہا آپ کے قرآن کے اندر، اور اگر اس میں آپس میں اختلافات بڑھ گئے ہیں اور آپ نہیں واپس آنا چاہتے ہیں، تو پھر قدرت کہہ رہی ہے گفٹ ایکسچینج کرو، انتہائی اعلیٰ طریقے سے رخصتی حاصل کرو۔ بہت عمدہ نظام ہے قرآن آپ کو دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں خاندانی سسٹم رہے، بچوں کی عزت ہو، ماں باپ کی عزت ہو، ساس سسر ہوتے ہیں، رشتے ہوتے ہیں، تو وہ جب آپ ایک دوسرے کو اس کے باوجود آپ نے بہت کوشش کر لی 3 مہینے کے اندر، اگر آپ الگ ہونا چاہتے ہیں تو پھر قدرت کہہ رہی ہے کہ اب آپ جو ہے احسن طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے رخصت ہو جائے، اور جب آپ اچھے طریقے سے رخصت ہوں گے تو پھر نہ روکا جائے اس عورت کو کسی اور نکاح کی طرف جائیں، کسی اور مرد کی طرف، اور نہ مرد کو روکا جائے کہ وہ کہیں اور جانا چاہتا ہے۔ مرد کو تو قرآن نے اور بائبل تورات نے اجازت دے دی ہے کہ وہ 2 سے 3 سے 4 نکاح کر سکتا ہے، اسی میں انسان کی بھلائی ہے، اب آپ اس کو سمجھیں اس کے پیچھے کیا وزڈم ہے۔ بہرحال وہ اگر الگ ہو جاتے ہیں اور عورت دوبارہ نکاح کر لیتی ہے اور وہ خاوند فرض کرے خدا نہ خواستہ کچھ ہی سالوں میں اس کی وفات ہو جائے یا کوئی بھی بڑی وجہ اور وہ اختلافات بڑھیں اور اب وہ ان کی بھی علیحدگی ہو جائے یا وہ خاوند چلا جائے دنیا سے اور کئی عمر گزر جائے، اب اگر عورت چاہے گی، کیونکہ جو پہلی دفعہ رخصت ہوئے ہیں وہ بڑے احسن طریقے سے ہوئے، آپس میں اختلافات نہیں ہوئے، آپس میں پیار محبت سے کیے، اور نہ بچوں کی وجہ سے مردوں کو تکلیف دی گئی خاوند باپ کو، نہ بچوں کی وجہ سے ماں کو تکلیف دی۔ یاد رکھیں یہ بہت اہم آیت ہے قرآن کی کہ نہ تکلیف دی جائے باپ کو بچوں کی وجہ سے اور نہ ماں کو دی جائے، جتنی ان کی استطاعت ہے اس کے مطابق ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، ان کے مطابق ان پہ بوجھ ڈالا جائے گا۔ میرے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں
کہ طلاق میں ہوتے ہوئے تباہ کر دیا گیا باپ کو، اور عورت نے کہا کہ بچے دے دی گئے کورٹ نے اس کو، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے بڑے ہائی اسکول میں جانا ہے، ہائی سٹینڈرڈ پرائیویٹ اسکول میں ڈال رہے ہیں، اور اس بچے خاوند کو اس کو اتنا ذلیل کیا گیا اس کے باپ کو کہ اس کی ساری جمع پونجی اس کے لیے لگانا پڑی۔ یہ بہت بڑا ظلم آپ کر رہے ہیں، عدالتیں کر رہی ہیں، کورٹ کر رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ آپ دنیا کے مسائل کو بڑھائیں مت، جتنا ہو سکے اللہ کہہ رہے ہیں، یعنی منیمم وہ دونوں مل کے ایک دوسرے کی کریں گے، عزت کریں گے، رسپیکٹ کریں گے۔ تو دوبارہ میں کہتا ہوں، خلا جو حلالہ کا کانسیپٹ کہیں موجود نہیں ہے۔ یہ حلالہ کے نام پہ جو گناہ کے ادارے چل رہے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جیسے متاع اور مسیار کے نام پہ، جس میں ایک گناہ کے ادارے، گھر کا خاندانی سسٹم برباد ہو رہا ہے۔ اس کی بنیاد پہ ہم واپس آ جائیں اللہ کے راستے کی طرف۔ تو وہ اب اگر فرض کرے دوسرا خاوند میں واپس آتا ہوں، اگر عورت کا کچھ یا تو اس کو کچھ خدا نخواستہ موت واقع ہو جائے، یا کوئی اور وجہ ہے کہ واپس میں اختلاف ہو جائے، تو اب آپشن موجود ہے، کیونکہ جب آپ رخصت ہوئے، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے گفٹ ایکسچینج کیے ہیں، پیار محبت سے رہے تھے، گئے بھی پیار محبت سے، آپ کو موقع دیا گیا تھا، تو پھر آپ واپسی کا راستہ کھلا ہے۔ اب اگر عورت کی فرض کریں اکارڈنگ ٹو دا ول آف گاڈ اگر ہے، اس کی 2 بیویاں یا 3 یا 4 ہیں، تو آپ اس میں سے کوئی بھی آپشن چن سکتی ہیں۔ آپ اس کی پہلی بیوی بن سکتی ہیں، دوسری، تیسری، چوتھی۔ تو یہ ایک نظام انتہائی خوبصورت ہے، جس سے خاندانی سسٹم ہمیشہ قائم رہے گا، بچے ہمیشہ خوش رہیں گے، بابا، دادا، نانا، چاچے، آکے، انکل، یہ ایک جو نظام ہے انتہائی خوبصورت، یہ جاری رہے گا۔ اس لیے خدا را ان چیزوں سے نکلیں۔ انسانی کتابوں میں بہت غلطیاں ہیں، اس میں اگر آپ جب تک وہاں سے نکلیں گے نہیں، دنیا میں مسائل نہیں ختم ہوں گے۔ آئیے واپس اللہ گاڈ کریٹر بھگوان کے راستے کی طرف، جس کی کتابیں بہترین رہنمائی کرتی ہیں۔ اس کتاب میں سارے آپشن موجود ہیں۔ جب بھی آپ کو مسئلہ ڈھونڈیں، اس کا جواب پوری کتاب کو جھنجھوڑیں، اور اس کے پوری ڈیٹیل ہے ایک ایک چیز کو۔ جب میں لکھ رہا تھا تو میں نے ایک ٹاپک کے لیے پورا قرآن پڑھتا تھا، ایک ایک لائن، پھر اس کو میں ایک ایک لائن لکھتا تھا۔ کوشش میری یہ ہے، پھر بھی یقیناً کچھ غلطیاں ہوں گی، میری کوشش یہی تھی بتانے کی کہ اس میں رہنمائی موجود ہے۔ آپ جلد بازی سے کتابیں نہ لکھا کریں، اسی سے بار بار پڑھیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اے رسول تم اس قرآن کو روز پڑھا کرو، آدھی رات یا اس سے بھی کم، یا چوتھائی رات، اور جب کوئی آپس میں معاملات ہوں کوئی مسئلے کا، تو صبح اٹھ کے اسی میں سے ہدایت دیا کرو۔ میرا رسول کچھ نہیں کہتا سوائے جو میں اسے کہتا ہوں، وہ میری کتاب کی رہنمائی ہے۔ موسیٰ نے بھی کہا کہ میرے پاس وہ کتاب ہے جو دی گئی ہے، اس کا نالج دی گئی ہے، کانسٹیٹیوشن ہے۔ عیسیٰ نے بھی بائبل لا کے بتایا لوگوں کو، یہ انجیل جو ہے وہی کتاب ہے جو اللہ کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو ہمیں سب کو اسی سے رہنمائی ڈھونڈنی چاہیے۔ تو حلالہ جیسا ایک چیز جس نے کافی مسلمانوں کے اندر خرابیاں پیدا کر دی ہیں، اس سے نکلنا چاہیے۔ مساجد اب ایک بنائیں، ایک کتاب کی طرف آ جائیں، اور اللہ والے موجود ہوتے ہیں اور جو آپ کو رہنمائی کریں گے، تو آپ بار بار خود بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اس طرح کی فضول رسومات سے باہر نکلیں، اور اللہ کی طرف، تاکہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، اور دنیا میں جو ہمارے عذاب ہے وہ کم ہو جائیں، اور دنیا سے جب ہم واپس جائیں تو بہترین ہمارے لیے محل ہو، ہر چیز اویلیبل ہو۔ تو یقین ہے، آئی ہوپ اٹ ہیلپس۔ میں نے کوشش کی ہے بتانے کی کہ اس میں اویلیبل ہیں سارے آپشن موجود، اور اس میں طلاق جو ہے وہ بہت احسن طریقے سے، اور جس میں کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی، اور تقریباً ناممکن ہوگی، اور اس کا فائدہ انسانیت کو یا خاندانی سسٹم کو۔ اوکے، دوبارہ بات ہوگی آپ سے انشاءاللہ۔ ٹیک کیئر، بائے۔